حرم میں ہوئی ہے، حرم میں ہوئی ولادت علی کی، جہاں تک اڑیں گے علاوت کے پنچھی بہت ہی عمارت علی کی، اور یہ خاندان کا ہمیں آگے کے سامنے رکھا ہے۔ ضرور منتظر ذی کمال آئے گا، مثال جس کی نہیں بے مثال آئے گا، اور جہاں سے ظلم و تشدد کے خاتمے کے لیے درود پڑھیے کہ نرجس کا لال آئے گا۔ نعرے سلوات۔ یہ نعت میں پہلی کوشش تھی ہماری، ملاحظہ ہو، اس سے پہلے نعت ہم نے کی، یہ نعت کی پہلی کوشش۔ نور خدا ہے آیا پیکر میں مصطفیٰ کے، نور خدا ہے آیا پیکر میں مصطفیٰ کے، اور سارا جہاں ہے روشن بچے سے آمنہ کے، سارا جہاں ہے روشن بچے سے آمنہ سے، اٹھ کھیلیاں گلوں سے بلبل جو کر رہا ہے، اٹھ کھیلیاں گلوں سے بلبل جو کر رہا ہے، مسرور ہو رہی ہے، مسرور ہو رہی ہے کلیاں بھی مسکرا کے، نور خدا ہے آیا پیکر میں اور ساقی نے جو مجھے دی عرش بنی سے لا کر، ساقی نے جو مجھے دی عرش بری سے لا کر، ذی ہوش کر دیا ہے جام ولا پلا کے، ذی ہوش کر دیا ہے جام ولا پلا کے، اور ہاتھوں پہ آ کے جس کے کنکریاں بولوں تھی، ہاتھوں پہ آ کے جس کے کنکریاں بولوں، ہاتھوں پہ آ کے جس کے کنکریاں بولوں تھی، دو ٹکڑے چاند کر دے انگشت کو کھا کے، دو ٹکڑے چاند، اور شعر ملاحظہ ہو جاتا ہے، شاید کی ہدایت ہو، اشجار کے قلم ہو قلزم ہو روشنائی، اشجار کے قلم ہو قلزم ہو روشنائی، اشجار کے قلم ہو قلزم ہو روشنائی، پھر بھی رقم نہ ہوں گے اوصاف مصطفیٰ
پھر بھی رقم نہ ہوں اور صاف. اور شعر شاید ہو توجہ ہے. انسان بہت ہے دہر میں، انسان کی بات کیا. انسان بہت ہے دہر میں، انسان کی بات کیا. انسانیت بچائے جو انسان تلاش کر. دو برف پلٹ کے نعمت تمام کر دی سردار انبیاء پر. نعمت تمام کر دی سردار انبیاء پر. کیا شان منزلت ہے محبوب ہے خدا کے. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. یہ خدا بند ہے. ملاحظہ فرمائے جو بوڑھی کے گھر میں گئے تھے آپ، بیمار تھی تو بہرے عیادت آئے بوڑھی کے گھر میں حضرت. بہرے عیادت آئے بوڑھی کے گھر میں حضرت. سمجھی کہ بدلہ لیں گے گستاخی و خطا کی. اخلاق مصطفیٰ سے وہ ہو گئی مسلمان. اخلاق مصطفیٰ سے وہ ہو گئی مسلمان. اور سامنے نبی کے سجدے کیے خدا کے. اور سامنے نبی کے نعرے گرو. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. زہرا و مصطفیٰ ہیں، حسنین ہیں، علی ہیں. زہرا و مصطفیٰ ہیں، حسنین ہیں، علی ہیں. زہرا مصطفیٰ ہیں، حسنین ہیں، علی ہیں. یوں پنجتن ہیں یکجا چادر میں سید. قدموں میں آ کے چوں، قدموں میں جس کے چومے افلاک کی بلندی. قدموں کو جس کے چومے افلاک کی بلندی. خیر بشر سا انسان دکھلائے دنیا لا کے خیر. حاجت وسیع کے دل کی پوشیدہ کب ہے یا تجھ سے. حاجت وسیع کے دل کی پوشیدہ کب ہے تجھ سے. پوری ہو سب خدایا صدقے میں مصطفیٰ کے. شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مومنین جس سرزمین سے ان کا تعلق ہے، جیسے انہوں نے آپ کو تعارف کرایا کہ میں جائز سے ہوں، یقیناً جائز وہ سرزمین ہے کہ جہاں کے رہنے والوں کے لوگ کو خود کا تعارف کرانا
بہت ضروری بھی نہیں ہے، خالی اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ جائز سے ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آیت اللہ سید دلدار علی غفران مآب صاحب بھی اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس سرزمین سے ہمارے ایک بزرگ ہمارے بیچ موجود تھے جنہوں نے بھی اپنے اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کیے۔ مومنین، یہاں پہ ایک اور بیرون وطن سے آئے ہوئے ہمارے شاعر جناب یافز ایودھیاوی صاحب موجود ہیں، 4 مصروں سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں گا یافز ایودھیاوی صاحب سے اپنے اشعار میں برقرار حضرات محفل السلام علیکم۔ آپ حضرات کے درمیان دوسری بار پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور جو باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے، پرخلوص ہے کہ فرش مسرت پہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں، اپنے کافی اور جو بھی چیز سے فارغ ہو رہے ہیں ان سے جلد تشریف ہے کہ مسرت پہ فرش مسرت پہ تشریف لے آئیں۔ آپ لوگ بآواز بلند نعرے صلوات کا سہارا دیجیے۔ حضرت دیکھیے، میں ایک بات اور کہہ دے رہا ہوں کہ میں اس سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس سرزمین پہ سیرواڑے میں مومنین 7 یا 8 گھر ہے، لیکن جب فرش مسرت پہ لوگ بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہو۔ تو ایسے آپ لوگ سنیے کہ جیسے لگے کہ ہزاروں کا مجمع ہو۔ ایک بآواز بلند نعرے صلوات کا سہارا دیجیے۔ میں خاندان اطرت کے مورث اعلیٰ جناب ابو طالب کی بارگاہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، 4 مصرع سماعت فرمائیے گا کہ بیٹے ایمان پر دینے لگے اس کے فتویٰ۔ جہاں جہاں تک مومنین ہے باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مسرت پر تشریف لے آئیں کہ بیٹے ایمان پر دینے لگے اس کے فتویٰ، بیٹے ایمان پر دینے لگے اس کے فتویٰ، باپ دادا کو مسلمان بنایا جس نے، بیٹے ایمان پر دینے لگے اس کے فتویٰ، بیٹے ایمان پر دینے لگے اس کے فتویٰ، باپ دادا کو مسلمان بنایا جس نے۔ ارے تم نے تاریخ میں اسے نظر انداز کیا، تم نے تاریخ میں اسے نظر انداز کیا، تم نے تاریخ میں اسے نظر انداز کیا۔ آیتیں پال کر قرآن بنایا جس نے، آیتیں پال کر قرآن بنایا جس نے۔ ارے تم نے تاریخ میں اسے نظر انداز کیا، آیتیں پال کر قرآن بنایا جس نے، آیتیں پال کر قرآن بنایا جس نے کہ آیتوں آؤ مدد کرنے کو عنایت ہوگی، آیتوں آؤ مدد کرنے کو عنایت ہوگی، ہم اندھیروں میں کہاں نور کی مدحت ہوگی۔ اب بطور خاص تیسرا چوتھا مصرع دل میں اترے گا، خاص طور سے ایک بآواز بلند نعرے صلوات کا سہارا دیجیے کہ آیتوں آؤ مدد کرنے کو عنایت ہوگی، ہم آیتوں آؤ مدد کرنے کو عنایت ہوگی، ہم اندھیروں میں کہاں نور کی مدحت ہوگی۔ تو بے جھجھک فجر پر محفل کے چلے آئیے گا۔ جو مومنین باہر تشریف ہے ان کے لیے شعر حوالے کر رہا ہوں کہ بے جھجھک فجر پر محفل کے چلے آئیے گا، تم نمازی ہو مصلی کی ضرورت ہوگی، تم نمازی ہو مصلی کی ضرورت ہوگی۔ بے جھجھک فجر پر محفل کے چلے آئیے گا، تم نمازی ہو مصلی کی ضرورت ہوگی، تم نمازی ہو مصلی کی ضرورت ہوگی کہ عجیب نور کی بارش ہے فرش محفل پر، عجیب نور کی بارش ہے فرش محفل پر، تمام چہرے نظر بے نظیر آتے ہیں۔
عظیم نور کی بارش ہے فرش محفل پر، تمام چہرے نظر بے نظیر آتے ہیں. ارے میری زبان سے خود اپنی منقبت سننے ہٹو بچو کے جناب امیر آتے ہیں. ہٹو بچو کے جناب امیر آتے ہیں. میری زبان سے خود اپنی منقبت سننے ہٹو بچو کے جناب امیر آتے ہیں. ہٹو بچو کی جناب امیر آتے ہیں کہ عداوت کر کے چھوڑا ہے جنہوں نے گلشن حیدر. عداوت کر کے چھوڑا ہے جنہوں نے گلشن حیدر. عداوت کر کے چھوڑا ہے جنہوں نے گلشن حیدر. حسد کا اپنے سینے میں لیے وہ ہار بیٹھے ہیں. عداوت کر کے چھوڑا ہے جنہوں نے گلشن حیدر. حسد کا اپنے سینے میں لیے وہ خار بیٹھے ہیں. تو زبانیں کاٹنے والوں یہ آ کر معجزہ دیکھو. ارے زبانیں کاٹنے والوں یہ آ کر معجزہ دیکھو کہ اس محفل میں کتنے میسم تمار بیٹھے ہیں. زبانیں کاٹنے والوں یہ آ کر معجزہ دیکھو. زبانیں کاٹنے والوں یہ آ کر معجزہ دیکھو. زبانیں کاٹنے والوں یہ آ کر معجزہ دیکھو کہ اس محفل میں کتنے میسم تمار بیٹھے ہیں. کہ اس محفل میں کتنے میسم تمار بیٹھے ہیں. درود کا سہارا دیجیے. تو نئی منقبت آپ کے دل میں اتارنا چاہ رہا ہوں. مومنین کے ایک درود کا سہارا اور دے دیجیے. یہ عداوت کر کے چھوڑا ہے جنہوں نے گلشن حیدر. حسد کا اپنے سینے میں لیے وہ خار بیٹھے ہیں. زبانیں کاٹنے والوں یہ آ کر معجزہ دیکھو کہ اس محفل میں کتنے میسم تمار بیٹھے ہیں. کہ اس محفل میں کتنے میسم تمار بیٹھے ہیں. جب بھی زمین پر محفل کی ہم سے تیاری ہوتی ہے. نئی منقبت آپ کے دل میں اتار رہا ہوں, سمجھ فرمائیے گا کہ جب بھی زمین پر محفل کی ہم سے تیاری ہوتی ہے, جب بھی زمین پر محفل کی ہم سے تیاری ہوتی ہے, فہرست بھی آنے والوں کی فردوس سے جاری ہوتی ہے. فہرست بھی آنے والوں کی فردوس سے جاری ہوتی ہے. اس ذکر کی خوشبو میں جس نے ایک رات گزاری ہوتی ہے, اس ذکر کی خوشبو میں جس میں ایک رات گزاری ہوتی ہے, سانسوں میں کئی دن تک کی اس کی جنت کی خماری ہوتی ہے. سانسوں میں کئی دن تک کی اس کی جنت کی خماری ہوتی ہے. تو جنت سے فرشتے, ارے جنت سے فرشتے فرش ولا پر بھیج دو ہے جبریل امین. جنت سے فرشتے فرش ولا پر بھیج دو ہے جبریل امین. سب کو یہ بتا دو خوشیوں میں بھی شب داری ہوتی ہے. سب کو یہ بتا دو خوشیوں میں بھی شب داری ہوتی ہے. جنت سے فرشتے فرش ولا پر بھیج دو ہے جبریل امین. سب کو یہ بتا دو خوشیوں میں بھی شب داری ہوتی ہے. سب کو یہ بتا دو خوشیوں میں بھی شب داری ہوتی ہے. یہ سوچ رہا ہوں محشر میں حسنین کا جلوہ کیا ہوگا. یہ سوچ رہا ہوں محشر میں حسنین کا جلوہ کیا ہوگا. یہ سوچ رہا ہوں محشر میں حسنین کا جلوہ کیا ہوگا. یہ سوچ رہا ہوں محشر میں حسنین کا جلوہ کیا ہوگا. جب بچپن میں پیغمبر کے کاندھے کی سواری ہوتی ہے, بچپن میں پیغمبر کے کاندھے کی سواری ہوتی ہے. یہ سوچ رہا ہوں محشر میں حسنین کا جلوہ کیا ہوگا. یہ سوچ رہا ہوں محشر میں حسنین کا جلوہ کیا ہوگا. جب بچپن میں پیغمبر کے کاندھے کی سواری ہوتی ہے. دنیا والوں ایک درود کا سہارا دیجیے. دنیا والوں ہم سب کی مثال ایسے میسوں سے مت دینا. دنیا والوں ہم سب کی مثال ایسے میسوں سے مت دینا. جب آل محمد بیٹھتے ہیں تب بات ہماری ہوتی ہے. جب آل محمد بیٹھتے ہیں تب بات ہماری ہوتی ہے.
دنیا والوں ہم سب کی مثال ایسے ویسوں سے مت دینا. جب آل محمد بیٹھتے ہیں تب بات ہماری ہوتی ہے. آخری شعر چاہے جیسے سن لیجیے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ زہرا نے کہا کل آئیں گے کپڑے تو رضوان لے آئے. زہرا نے کہا کل آئیں گے کپڑے تو رضوان لے آئے. ان کو یہ پتا ہے نوکر کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. ان کو یہ پتا ہے نوکر کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. ان کو یہ پتا ہے نوکر کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. آواز بلند نعرے ابھی بالکل ذہن میں ایک مطلع ایک شعر آپ کے آگے آپ درود کا سہارا دیجیے. نعت کا ایک مطلع ایک شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ہم یہی صبح و شام کیا کرتے ہیں. ہم یہی صبح و شام کیا کرتے ہیں. ذکر پیغمبر اسلام کیا کرتے ہیں. ہم یہی صبح و شام کیا کرتے ہیں. ذکر پیغمبر اسلام کیا کرتے ہیں. تو کون لکھے گا محمد کی فضیلت یارو؟ ارے کون لکھے گا کون لکھے گا کون لکھے گا محمد کی فضیلت یارو؟ ان کے گھر میں تو ملک کام کیا کرتے ہیں. ان کے گھر میں تو ملک کام کیا کرتے ہیں. ان کے گھر میں تو ملک کام کیا کرتے ہیں. ان کے گھر میں تو ملک کام کیا کرتے ہیں. نعت کے چند اشعار آپ کے حوالے کر کے اب کہ زحمت تمام ایک درود کا سہارا اور دے دیجیے آپ کہ معراج غریبوں کی ہے اس پار محمد. معراج غریبوں کی ہے اس پار محمد. معراج غریبوں کی ہے اس پار محمد. ہو جائے اگر آپ کا دیدار محمد. معراج غریبوں کی ہے اس پار محمد. معراج غریبوں کی ہے اس پار محمد. ہو جائے اگر آپ کا دیدار محمد. محفل میں کبھی اور کبھی فرش ولا پر. محفل میں کبھی اور کبھی فرش ولا پر. آئے ہیں میرے گھر میں کئی بار محمد. آئے ہیں میرے گھر میں کئی بار محمد. آئے ہیں میرے گھر میں کئی بار محمد. مل پائی ہے یہ سب ابو طالب کی بدولت. چچا آپ کے حوالے کر رہا ہوں شیخ سماعت کریں گا کہ مل پائی ہے یہ سب ابو طالب کی بدولت. ہے جتنی ریاست کے زمیندار محمد. ہے جتنی ریاست کے زمیندار محمد. مل پائی ہے یہ سب ابو طالب کی بدولت. ہے جتنی ریاست کے زمیندار محمد. کیوں کر نہ تیرے ناز اٹھائے گا مدینہ. کیوں کر نہ تیرے ناز اٹھائے گا مدینہ. کیوں کر نہ تیرے ناز اٹھائے گا مدینہ. ہے کرب و بلا تیرے عزادار محمد. ہے کرب و بلا تیرے عزادار محمد. ہے کرب و بلا تیرے عزادار محمد. آخری شعر اور پھر مقطع سماعت فرما لیجیے کہ شبیر کی تربت کی طرف غور سے دیکھو. 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 اس پار عزادار ہے اس پار محمد. 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 تو مقطع بھی ہے کہ کاشف جو ملی تربیت والد حیدر کہلانے لگے احمد مختار محمد. کاشف جو ملی تربیت والد حیدر کہلانے لگے احمد مختار محمد. آپ حضرات درود کا سہارا لیجیے. ذہن میں کچھ نئے کلام آپ کے حوالے کر دوں. دیر تو نہیں ہو رہی ہے. ایک درود کا سہارا اور دے دیجیے. ایک درود کا سہارا اور دے دیجیے. کیوں رکے گا ماتم سرور کسی کے سامنے. کیوں رکے گا ماتم سرور کسی کے سامنے. کیوں رکے گا ماتم سرور کسی کے سامنے. کیا اندھیروں کی چلے گی روشنی کے سامنے. کیوں رکے گا ماتم سرور کسی کے سامنے. کیوں رکے گا ماتم سرور کسی کے سامنے. کیا اندھیروں کی چلے گی روشنی کے سامنے. یوں تو جھکتا ہے جہاں پیغمبری کے سامنے. یوں تو جھکتا ہے جہاں پیغمبری کے سامنے. خود جھکے احمد دیار فاطمی کے سامنے. خود جھکے احمد دیار فاطمی کے سامنے. خود جھکے احمد دیار فاطمی کے سامنے. تو دو گھڑی کے فیصلے میں خور کو دے دی اتنی حیات.
दो घड़ी के फैसले में खुद को दे दी इतनी हयात, मौत हक कर मर गई जिंदगी के सामने, मौत हक कर मर गई जिंदगी के सामने। तो कि सिर्फ तेवर से किया अब्बासो वज़र ने जिहाद, कि सिर्फ तेवर से किया अब्बासो वज़र ने जिहाद, कोई नजरों से मरा कोई हंसी के सामने, कोई नजरों से मरा कोई हंसी के सामने। जो शेर आपके हवाले करने जा रहा हूँ, तफरीका बहुत हुआ बाबरी मस्जिद के ऊपर, बहुत तफरीके हुए, बहुत बदनामी हुई, बहुत ही वो लगा, बाबरी मस्जिद बहुत ही घिर गई बुराई से। इसलिए मैं शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, समाज समझिएगा कि क्यों रुकेगा मातम सरवर किसी के सामने, क्या अंधेरों की चलेगी रोशनी के सामने, यूँ तो झुकता है जहाँ पैगंबरी के सामने, खुद झुके अहमद दयानी फातिमी के सामने। दो घड़ी के फैसले में खुद को देती इतनी हयात, मौत थककर मर गई जिंदगी के सामने। देख कर करके तेवर को ये ज़ैनब ने कहा, खुशखुशी काटे करेंगे इस कली के सामने। तो किसमें हिम्मत थी, किसमें हिम्मत थी कि उधर नजरें उठाकर देखता, एक कलम होता जो सहने बाबरी के सामने, एक कलम होता जो सहने बाबरी के सामने। किसमें हिम्मत थी कि उधर नजरें उठाकर देखता, एक कलम होता जो सहने बाबरी के सामने, एक कलम होता जो सहने। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मोमिनीन जिस लहजे में और जिस अंदाज में ये पढ़ रहे थे, यकीनन मुझे ये पूरा एतबार है कि इनका ये मकाम नहीं था पढ़ने का, लेकिन शायद इनको दफ्तर के लिए देर हो रही थी, इस वजह से इनको पहले पढ़वाया गया है। बहुत ही माजरत चाहता हूँ मैं इनसे। बेहतरीन लहजा और बेहतरीन अपने अशार हमारी समातों के हवाले कर रहे थे। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बस तकरीबन 1 घंटा हुआ होगा 2 मत्ते और 1 शेर कहे हुए गाड़ी में मैंने कहे हैं। तो आज के उन्वान से आप हज़रात समाअत फरमाएं कि उसके महबूब की महफिल में जो शिरकत की है, उसके महबूब की महफिल में जो शिरकत की है, मुझसे इस वक्त सभी गुल ने मोहब्बत की है, मुझसे इस वक्त सभी गुल ने मोहब्बत की है। कितनी पुरनूर यहाँ बज़्म इबादत की है, कितनी पुरनूर यहाँ बज़्म इबादत की है। अर्श वालों ने यहाँ आने की हाजत की है, अर्श वालों ने यहाँ आने की हाजत की है। हुक्म मौला हुआ तो लिखा मोहम्मद वरना, हुक्म मौला हुआ तो लिखा मोहम्मद वरना। नूर लिखने की कहाँ खाक ने हिम्मत की है, नूर लिखने की कहाँ खाक ने हिम्मत की है। मोमिनीन इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारी अंजुमन के नायाब साहिब बयान बेहतरीन आवाज़ के मालिक जनाब कासिम साहब से गुजारिश है कि वो मिंबर अफरोज़ होकर अपने अशार हमारे समातों के हवाले करें। मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। एक नारे सलवात का सहारा दे। की शुरुआत करता हूँ हमारे अंजुमन के शायर अहले बैत जो जनाब हिलाल नबी साहब काफ़ी अजीज भी हैं, बीमार भी हैं, तो उनके लिए दुआ भी करें आप लोग कि आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, कि आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, जिंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी। कि आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, जिंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी। तेरी महफिल में यही सोच कर होता हूँ शरीक, तेरी महफिल में यही सोच कर होता हूँ शरीक, एक रात और हिफाजत से गुजर जाएगी, एक रात और हिफाजत से गुजर जाएगी। एक नात है जो कि आप लोग ने सुनी होगी पहले भी, बस उसके 4 बने। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। खुदा जिसके सीने पे कुरान उतारे, खुदा जिसके सीने पे कुरान उतारे,
مدثر کہے اور مزمل پکارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان نعرہ حیدری، ہمارے بڑی شان والے، جو آئے جوان فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سب زمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور بہت سارے لوگ توہین کرتے ہیں رسول اکرم کی، تو کس کی توہین کر رہے ہیں؟ ذرا اس کے اوپر ایک شعر ہے، بدن نور جن کا ہے دل نور جن کا، بدن نور جن کا ہے دل نور جن کا، زبان نور جن کی عمل نور جن کا، بدن نور جن کا ہے دل نور جن کا، زبان نور جن کی عمل نور جن کا، یہ خاکی بنائے یہ کیا ان پہ خاک، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور سن 61 کی بات ہے، سن 61 ہجری میں ایک فتنہ اور اٹھا، جب جنید شام نے یہ پھیلانا شروع کر دیا تو اس وقت سے کوئی وحی نہیں آتی تھی معاذ اللہ رسول کے اوپر، تو اس کے اوپر بھی ایک تھا کہ کس نے جواب دیا، وہاں پر کون کھڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ سن 61 میں بھی ایک فتنہ اٹھا تھا، سن 61 میں بھی ایک فتنہ اٹھا تھا، رسالت کی توہین جو کر رہا تھا، رسالت کی توہین جو کر رہا تھا، اٹھے تب یہ کہہ کر بہتر سن 61 میں بھی ایک فتنہ اٹھا تھا، سن 61 میں بھی ایک فتنہ اٹھا تھا، رسالت کی توہین جو کر رہا تھا، رسالت کی توہین جو کر رہا تھا، اٹھے تب یہ کہہ کے بہتر جلال، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جب بیان اور انجمن کا ذکر ہو گیا ہے تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چار دوسروں کے ساتھ اپنے اور صاحب نائب صاحب جناب عدنان بھائی کا راج دوں گا کہ
اظہر بھائی کے 2 مصرے پڑھتا ہوں میں. اظہر مہانی صاحب کے 2 مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں. وہ جو حال جمعہ کے شاعر ہیں جناب اظہر مہانی صاحب کہ آج بھی عباس کے قدموں میں ہے دریا کا دل. آج بھی عباس کے قدموں میں ہے دریا کا دل. یہ کہاں ممکن کوئی پہلی محبت چھوڑ دے. یہ کہاں ممکن کوئی پہلی محبت چھوڑ دے. آج بھی عباس کے قدموں میں ہے دریا کا دل. یہ کہاں ممکن کوئی پہلی محبت چھوڑ دے. میں ارادہ کرتا ہوں کہ تمہارے والے کریں. اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتی ہو تم ذرا چلتے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتی ہو تم ذرا چلتے ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس خزاں چلتے توخ زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے عزیز اب ہے تیری دوائی جس کو بیمار سمجھا شام تک آ گیا جس کو بیمار سمجھا شام تک آ گیا چلتے چلتے بولے اصغر ہما کے رنگ میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ میں مدینہ میں بھی ہو تو آتا نہیں ہو کربلا جن کے مکان خلد میں تیار ہوتے ہیں جن کے مکان خلد میں تیار ہوتے ہیں وہ لوگ کربلا کے عزادار ہوتے ہیں. وہ لوگ کربلا کے عزادار ہوتے ہیں. اور غازی کو روکنے جو کھڑے ہیں وہ جان لیں. غازی کو روکنے جو کھڑے ہیں وہ جان لیں. آسان راستے بڑے دشوار ہوتے ہیں. خطبے بتا رہے ہیں کہ لفظوں میں دھار ہے. خطبے بتا رہے ہیں کہ لفظوں میں دھار ہے. لہجے بھی ایک وقت میں تلوار ہوتے ہیں. لہجے بھی ایک وقت میں تلوار ہوتے ہیں. رکھتے نہیں زمین پہ قدم آسماں مقام. رکھتے نہیں زمین پہ قدم آسماں مقام. نیزے پہ کربلا کے زمیندار ہوتے ہیں. اللہ جانے اشک عزا پر ہے کس کا ہاتھ. اللہ جانے اشک عزا پر ہے کس کا ہاتھ. فتووں کے جتنے بار ہیں بیکار ہوتے ہیں. دیکھے تبسم علی اصغر گواہ ہے. دیکھے تبسم علی اصغر گواہ ہے. ہلکی سی ایک ہنسی سے کئی بار ہلکی سے ایک ہنسی سے کئی بار ہوتے ہیں. غازی سے بھیک مانگنا عزت کی بات ہے. غازی سے بھیک مانگنا عزت کی بات ہے. ہم اس عمل سے اور بھی خوددار ہوتے ہیں. ہم اس عمل سے اور بھی خوددار ہوتے ہیں. اور عباس کے علم کے تلے رکھ دیے ہمیں. عباس کے علم کے تلے رکھ دیے ہمیں. ہم خواہش علاج میں بیمار ہوتے ہیں. ہم خواہش علاج میں بیمار ہوتے ہیں. اظہر عجب ہے ماہ محرم کی یہ بہار. اظہر عجب ہے ماہ محرم کی یہ بہار. ہر وقت سوتے جاگتے اشعار ہوتے ہیں.
نہ سوچئے ایسی دنیا طلب کی مسنت ہے، نہ سوچئے ایسی دنیا طلب کی مسنت ہے، کھلے صراط تک قبے علی کی سرحد ہے، یہ آسمان کی بلندی بھی کہتی رہتی ہے، حسین آپ کے خط کی بھی کیا کوئی حد ہے، حسین آپ کے خط کی بھی کیا کوئی حد ہے، حدیث کلنا احمد سے یہ ہوا ظاہر، حدیث کلنا احمد سے یہ ہوا ظاہر، ثنائے جعفر صادق ثنائے احمد ہے، ثنائے جعفر صادق ثنائے احمد ہے، خدا کے دین کے بازو توانا ہوتے ہیں، خدا کے دین کے بازو توانا ہوتے ہیں، کہ ایک دن میری جو احمدوں کی آمد ہے، کہ ایک دن میری جو احمدوں کی آمد ہے۔ بنا وقت ضائع کے گزارش کرتا ہوں جناب ہمارے بڑے بھائی بڑے بھیا صاحب سے کہ وہ شیر صاحب دریاؤں کی چلتی ہے روانی میرے پیچھے، رہتی ہے وفاؤں کی کہانی میرے پیچھے، اتراؤ نہ اتنا کہ میرے ہاتھ نہیں ہے، کہہ دوں تو چلا آئے یہ پانی میرے پیچھے، کہہ دوں تو چلا آئے یہ پانی میرے پیچھے، جہاں میں یوں بھی کسی نے وفا دکھائی ہو، جدا ہو ہاتھ مگر قبضے میں ترائی ہے، یہ بات حق ہے جو عباس میں ہی پائی ہے، جو اپنے ہاتھ کٹا کر خوراک لے لے گا، خدا بھی بڑھ کے اسے ہاتھوں قلبی علم یہ اونچا تھا اونچا ہے آج تک، قلبی علم یہ اونچا تھا اونچا ہے آج تک، عباس تیرے نام کا چرچا ہے آج تک، عباس تیرے نام کا چرچا ہے آج تک، آتا ہے پانی چون میں عباس کے قدم، پانی کو دیکھو پیاس کا غلبہ ہے آج تک، پانی کو دیکھو پیاس کا غلبہ ہے آج تک، اور فتوے علم پر دینا ہے اس بات کا ثبوت، فتوے علم پر دینا ہے اس بات کا ثبوت، صرفین کا جو زخم ہے تازہ ہے آج تک، تازہ ہے آج تک۔ میں خواہش کروں گا جناب ارفان بھائی سے کہ وہ ممبر پر آ کر اپنے اشعار شروع کریں۔ ویسے تو تیاری تو خاص نہیں ہے لیکن کچھ نعرہ حیدر، نعرہ سلوات، سنائیں گے جب امام آئیں گے، سب میں دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینے کے، شام کوفہ کرب و بلا ہم بلا نہیں سکتے، از سکی بتائے دم غیر سے نہیں
देखी गैबत पर सब ही मार खाएंगे, सब ही मार खाएंगे जब ईमान आएंगे। नाम पर सहाबा के काम काफिरों जैसा, नाम पर सहाबा के
سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے، سرور کے زائرین سے یہ فائدہ ملے، درے نجف ملے کہیں تاکہ شفا ملے، درے نجف ملے کہیں تاکہ شفا ملے، اور غیبت کی ذوالفقار پر لکھی ہے خواہشیں، غیبت کی ذوالفقار پر لکھی ہے خواہشیں، کھلی ملے سنان ملے برملا ملے، کھلی ملے سنان ملے برملا ملے۔ شیر کے ساتھ میں آواز دوں گا جناب ایڈوکیٹ نیلر صاحب کو، جو کرنے کا نام تو میں سماعت ہو گیا ہے۔ कहना रसूल का
हंसते आले रसूल में ऐसी ज़बान से नाम न लेना रसूल का, ऐसी ज़बान से नाम न लेना रसूल का। ये शेर बताओ था, जरूरत तो देखिए, जरूरत तो देखिए बड़े शैतान के मुरीद, जरूरत तो देखिए बड़े शैतान के मुरीद, कहते हैं भाई अपने को छोटा रसूल देखना
عذر کروں کیا در پہ تمہارے بس میرے جذبات نہیں اور دامن میں اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں او شیخ ذرا اس بزم میں آؤ فکر کے یہ لمحات نہیں او قول نبی بس دہرائیں گے قول نبی بس دہرائیں گے اور تو کوئی بات نہیں او بھیگ فرشتے در سے تمہارے لیتے جاتے کہتے ہیں کون ہے جس کے دامن میں اس گھر کی خیرات نہیں کہ بیٹا کہاں ہے مادر حسنین نے مجھے بیٹا کہاں ہے مادر حسنین نے مجھے لائے لباس قلب فرشتہ میرے لیے اور یہ کہ آپ بات نہ کریں آپ حسین میں سمجھیں گے کہ دن بھر میں اس کی آیتیں پڑھتا ہوں بار بار دن بھر میں اس کی آیتیں پڑھتا ہوں بار بار قرآن ہے حسین کا چہرہ میرے لیے قرآن ہے حسین کا چہرہ میرے لیے وہ شیر خدا کا شیر ہوں کہہ دوں جو غیظ میں شیر خدا کا شیر ہوں کہہ دوں جو غیظ میں مشکیزہ بھر کے لائے گا دریا میرے لیے مشکیزہ بھر کے لائے گا دریا میرے لیے وہ جو کام ہے علی کے لیے ذوالفقار کا جو کام ہے علی کے لیے ذوالفقار کا بالکل وہی تو کرتا ہے نیزہ میرے لیے بالکل وہی تو کرتا ہے نیزہ میرے لیے ماشاء اللہ سبحان اللہ ایک بنا وقت ضائع کیے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں مولانا جناب آزادی صاحب سے کہ وہ مدعا پر آ کر اپنی تقریر کو انجام دیں۔
کے لیے رحمت بنا کر کے رکھا۔ اب جو کچھ بھی عالمین میں ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، ان سب چیز کے لیے اگر جو رحمت کا ذریعہ ہے تو ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ یہ وہ ذات کہ جس کے لیے حدیث قدسی میں ارشاد ہوا ہے۔ یہ حدیث قدسی بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بچوں کی سماعت کے حوالے کرتے ہیں، اشارتاً بہت زیادہ نہیں ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کلام خدا کا ہوتا ہے، الفاظ حضور کے ہوتے ہیں۔ قرآن میں کلام خدا کا ہے، لیکن حضور کو بھی حق نہیں ہے کہ اس میں زیر و زبر کی ترمیم کر سکے۔ جیسے نازل کیا ہے دنیا تک پہنچا۔ حدیث قدسی وہ ہے کہ اس میں آپ اپنے الفاظوں کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں بھی وہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سلام پیغمبر محمد کہ میرا نبی کوئی کلام نہیں کرتا جب تک میری وحی نازل نہ ہو جائے۔ ایک بہتر صلوات محمد محفل جو سجائی ہے ہمارے علی صاحب نے اور ان کے والد، خدا ان کو طویل عطا فرمائے، جناب سجاد صاحب، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو بجائے تخلیق کائنات کے لیے محفل سجاتے ہیں۔ یہ وہ ذات ہے کہ جہاں دنیا سمٹ کر آتی ہے۔ کہا کہ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لو لا کا لما خلقت الافلاق۔ یہ ہمارے سامنے جناب شہزاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام موجود حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اسی بھائی بھی ہیں، سب ہیں۔ بہرحال بس وقت زیادہ نہیں رہنا، وقت بہت ہو گیا ہے اور بڑی اس کو کم لفظوں میں سمیٹنے کے لیے ہمیں پڑھتے بھی جانا اور دماغ بھی دوڑانا ہے، کون کون سے لفظوں کو سمیٹ کر آپ کے سامنے بات کر دی جائے۔ یہ وہ ذات ہے جو ہمارے لفظوں کی محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کائنات میں کوئی ان کے شان میں قصیدے پڑھے گا تو یہ باعظمت ہوں گے، وہ اور لوگ ہوں گے جو دنیا کے لفظوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ وہ ذات ہیں کہ جو ان کے لیے اپنے زبان مبارک سے الفاظ بیان کرتے ہیں، ان کی عزت کو اللہ بلند کر دیتا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد حدیث قدسی کہ لو لا کا لما خلقت الافلاق۔ بس یہی جملہ کافی ہے اگر غور کیا جائے۔ پورے اشرے اس حدیث پر ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں۔ لو لا کا لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب، ہم نے اس کائنات کو صرف آپ کی محبت میں خلق کیا۔ ہم اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتے اگر آپ کی خلقت مقصود نہ ہو۔ اب تصور کرے دنیا، یہ کائنات صرف ایک ملک کا نام نہیں لیا، صرف ایک دنیا کا نام نہیں لیا، ہمارے ذہن وہاں تک ابھی پہنچ ہی نہیں پائے جہاں تک اللہ کی کائنات ہے۔ اچھا، حضور کی تعریف کوئی کیا کرے گا؟ جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے، جب آج تک لوگ کائنات کی تعریف نہ کر پائے۔ کیا سنا ہے مطلب بہت جلدی دیکھیے، آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، اکثر لوگ ڈسکوری دیکھتے رہتے ہیں، نیوز دیکھتے رہتے ہیں، ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ جو گھومنے والے افراد ہیں، جو سرچ کرتے رہتے ہیں، ریسرچ کرتے رہتے ہیں، دنیا میں گھوم کے دنیا کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن ویڈیوز کے ذریعے ہم دنیا کی ان خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ کسی نے بہترین جھرنا ویڈیو شوٹ کیا اور بھیجا،
تو انسان کیا کہتا ہے ماشاءاللہ دنیا میں اتنا خوبصورت جھرنا بھی ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اگر کوئی بہترین خوبصورت پرندہ کسی نے شوٹ کر لیا، اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تو دنیا کہتی نظر آتی ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پرندہ، دنیا کہہ رہی نہیں کہہ رہی؟ یعنی روز کوئی ایک نئی خوبصورتی دنیا کی دنیا والوں کے سامنے آتی ہے تو دنیا والے یہ کہنے کو مجبور ہوتے ہیں ہمیں اتنی خوبصورت چیز۔ معلوم یہ ہوا کہ آج تک دنیا کی خوبصورتی کی انتہا تک نہ پہنچ پائی، اور جب دنیا کی خوبصورتی کی انتہا تک نہ پہنچ پائی تو جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے، صلوات میں محمد علیہ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میرا نبی کتنا خوبصورت، یہ وہ نبی جو سکتے میں کائنات، اور نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ مانا کیا ہے؟ رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت، جس کا ہندی انواد کریں تو کرپالو، کرپا کرنے والا، ہر دوسرے پر کرپا کرنے والا، رحم کرنے والا، محبت سے پیش آنے والا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ محبت پر قائم ہے، اور نبی کی محبت کا عالم یہ افسوس اسی بات کا ہے کہ ہم نے دنیا تک جو اسلام پہنچایا وہ بادشاہوں والا پہنچایا، ہم نے جو دنیا تک اسلام پہنچایا وہ بادشاہوں والا پہنچایا۔ تو دنیا جب بادشاہوں کے عمل کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے اسلام ایسا ہے۔ ہم نے حضور والا اسلام آج تک دنیا کے سامنے پہنچایا ہی نہیں، دنیا کے سامنے نہیں پہنچا پائے۔ مشہور واقعہ بچوں کو ذہن میں ہے، لیکن جب پڑھیں مسئلہ پڑھنے کا نہیں ہے، محبت کا مسئلہ نہیں ہے، اطاعت کا مسئلہ ہے۔ حضور سے محبت تو کافر بھی کرتے تھے، مشرک بھی کرتے تھے، اور اس قدر کرتے تھے کہ اپنی امانتیں رسول کے پاس رکھ کے جاتے تھے۔ 40 سال تک رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا، متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یعنی عمر کے 40 پائیدان تک، بس آخری 2-3 جملے اور رحمت ختم، عمر کے 40 پائیدان تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت نہیں کیا۔ تو پھر کیا کیا؟ کہا کہ لوگوں کو اپنے عمل کے قائل کراتے رہے۔ اب بڑی معذرت کے ساتھ کیا عمل کیا؟ کہا کہ سب سے پہلا عمل تو یہ تھا کہ دشمن بھی آپ کو سچا کہتا تھا، اور اتنا سچا کہتا تھا کہ حضور نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف لشکر ہے اور تم جا کے دیکھو کہ لشکر نہیں ہے تو تم مجھے کیا کہو گے؟ کہ سچائی کی انتہا دیکھیں نا، پڑھ لینا آسان ہے، کبھی محسوس تو کریں کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف لشکر ہے اور تم جا کے دیکھو کہ لشکر نہیں ہے تو کیا کہو گے؟ سب نے ایک جملہ، ایک لفظ، ایک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ ہم اپنی آنکھوں کو نابینا سمجھیں گے کہ ہماری آنکھوں کی غلطی ہے، میں دیکھ نہیں پایا، آپ نے کہا ہے تو ہوگا۔ یعنی رسول کی پہچان ہے صداقت، جس کے نبی کی پہچان صداقت ہو اس کے کلمے پڑھنے والوں کی پہچان کیا؟ ایک صلوات محمد جس کے نبی کی پہچان ہے صداقت، اس کے کلمہ پڑھنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ آج کہا جاتا ہے صاحب بہت جھوٹے ہیں،
अगर हम वाकई कलमा गो हैं और कोई हमें झूठा कह दे तो ये सबसे बड़ी गाली हमारे ऊपर है कि हमारी वजह से जिसका कलमा हम पढ़ रहे हैं उसकी सदाकत पर हरफ आ रहा है। तो मुसलमानों के पास सदाकत तो होनी ही चाहिए, इसलिए जिस पर तुम जान निसार करना चाहते हो उसका पहला अमल है सदाकत। अगर सदाकत नहीं है तो फिर लम्हे फिक्रिया है कि हम भी उसी तरह से मुशरिकीन और कुफार की तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, लेकिन अमल नहीं है। दूसरी चीज, जब हुजूर इस कायनात में तशरीफ लाए तब तारीख में यह मिलता है कि आपके नाम मोहम्मद से पहले कोई मोहम्मद नहीं था। दुनिया में तमाम नाम थे, अबू फला अबू फला अबू फला, लेकिन कोई नाम मोहम्मद नहीं था। अब इख्तिलाफ भी है, और वह इख्तिलाफ ये है कि साहब ये 17 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल का मसला क्या है। हमारे ख्याल के सामने बैठे, ये 17 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल का मसला क्या है। जो इस दर से वाबस्ता होता है उसकी ज़बान में सदाकत का होना ये लाजिम और वाजिब है, और जब ज़बान सच्ची होती है तो उसका कौल दिलों में उतर जाता है। इसकी मिसाल दुनिया ने देखी, खुदा मग़फ़िरत करे आग़ाए ख़ुमैनी को, कि जब आपके पास लोग पहुंचे कि इत्तेहाद कैसे हो, हम 12 को मनाते हैं आप 17 को मनाते हैं, तो कहने वाले कह सकते थे कि भाई हमारे हिसाब 17 हम मनाएंगे, आप 12 मनाइए, लेकिन खुदा की कसम सदाकत होती तो ज़बान में बोलती है। आपने कोई मसला नहीं, हफ्ते वहदत कर दो, 12 से 17 तक नबी की विलादत मनाओ, मोहम्मद वाला तक नबी की विलादत मनाओ। लेकिन नबी की विलादत है क्या? हम जिसका कलमा पढ़ रहे हैं उसका अमल ये है कि कूड़ा डालने वाले कूड़ा डाल रहे हैं, ना उन्होंने रास्ता बदला, और ऐसा नहीं है माज़अल्लाह कि वो कमजोर थे। देखिए आदमी वहां सबर कर लेता है जहाँ कमजोर होता है। कोई हमसे जबर, कोई ताकतवर इंसान हमें मारने पे आमादा हो जाए तो हम भाई हम सबर कर लेंगे। ये सबर नहीं है, मजबूरी है। देखिए सब्र अलग होता है, मजबूरी अलग होती है। हमारी जेब में 100 रुपए पड़े तो गिर गए, सदका निकल गया, ये सदका नहीं मजबूरी है। सदका तब होता है जब 100 रुपए के हम मजबूत दावेदार होते, उसके मालिक होते, उस पर मेरा अख्तियार होता, अब हम निकाल रहे हैं तो ये सदका गिर गया। सदका मान लीजिए, गिर गया सदका नहीं। और उसी तरह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर कोई कूड़ा फेंक रहा था तो चाहते आप तो उसको उसी वक्त सजा दे सकते थे। सब मिलके कहो आमद सरकार मुबारक 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 मुबारक। सब मिलके कहो आमद सरकार मुबारक। एक बार न 2 बार हो 100 बार